اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، روحیں کہاں جاتی ہیں، عالم برزخ کیا ہے اور روح کہاں پہ رہتی ہے، اور کس طرح یعنی ایک مسلمان کی روح کہاں پر رہتی ہے، ایک کافر کی روح کہاں پر ہوتی ہے، اور جو لوگ خودکشی کرتے ہیں ان کی روح کہاں پر ہوتی ہے، یعنی روح کے حوالے سے 9 سوالات ہیں، ایک ایک کر کے انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالی بات کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں اور اس کے بعد وہ پھر کبھی ان کی طرف پلٹ کر نہ آئے۔ سب سے پہلا سوال ہے کہ لوگوں میں اکثر بات پھیلی ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں کہ جس پلنگ پر یا چارپائی پر کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس بستر یا پلنگ کو میت اٹھانے کے بعد 3 دن تک کہتے ہیں کہ کھڑا کرنا چاہیے، ورنہ روح واپس آ کر اس پر سوتی ہے۔ یعنی اس کو چارپائی کو یا پلنگ کو کھڑا کر کے رکھیں، 3 دن تک مسلسل وہ کھڑی رہے چارپائی، نہیں تو روح واپس آ جائے گی اور واپس آ کر اس پر سوئے گی۔ تو اگر کھڑا نہ کیا تو واپس آ جائے گی، اگر کھڑا کر کے رکھا تو پھر وہ واپس آ کر نہیں سوئے گی۔ تو اس میں کیا حقیقت ہے؟ تو جس چارپائی پر یا بستر پر کسی میت کا انتقال ہوا تو اس نیت سے اس کو کھڑا رکھنا کہ میت کی روح آ کر اس پر سوتی ہے، یہ بالکل بے اصل ہے۔ یہ دینی احکام سے ناواقفیت کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، اور یہ ویسے ہی عوام میں گردش ہے، یہ بات گردش کر رہی ہوتی ہیں ایسی باتیں، تو ایسی باتوں کی طرف دھیان نہ دیا جائے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، یہ فضول باتیں ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا سوال کہ کیا موت کے بعد مسلمان کی روح اپنے گھر میں واپس آتی ہے؟ یہ بہت زیادہ پوچھا جانے والا سوال ہے۔ مسلمان کوئی بھی فوت ہو چکا ہے، اسے دفن کیا جا چکا ہے، تو لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ کیا ان کی روح اپنے گھر میں واپس آتی ہے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک مسلمانوں کی روحیں ہر جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن اپنے گھر میں آتی ہیں اور دروازے کے پاس کھڑی ہو کر دردناک آواز سے پکارتی ہیں کہ اے میرے گھر والوں، اے میرے بچوں، اے میرے عزیزوں، ہم پر صدقہ سے مہربانی کرو، ہمیں یاد کرو، بھول نہ جاؤ، ہماری غریبی میں ہم پر ترس کھاؤ۔ یعنی ان پر غریبی کیا ہوتی ہے کہ ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ اولاد ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے ان کے لیے دعا کرے اور ان کے لیے صدقات و خیرات کریں اور ان کو ایصال ثواب پہنچائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا عاشورے کا دن یا شب بارات ہوتی ہے تو اموات کی روحیں آ کر اپنے گھر کے دروازوں پر کھڑی ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کوئی جو ہمیں یاد کرے، ہے کوئی جو ہم پر ترس کھائے، ہے کوئی جو ہماری غربت کی یاد دلائے۔ یہ ساری یعنی روحیں واپس آتی ہیں انسان کی۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہے؟ روح کے متعلق تیسرا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ سب سے مین چیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کا مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہونا۔ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک کرتے ہیں تو وہاں پر موجود ہوتی ہے۔ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک آتی ہے؟ تو جس گھر میں کوئی بھی نہ رہتا ہو وہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک کیا موجود ہوتی ہے؟ یہ سوال۔ تو علماء کرام اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بہار شریعت میں ہے کہ اگر ایسے مکان میں جانا ہو، کوئی بھی ایسا گھر ہو، مکان ہو کہ اس میں کوئی بھی موجود نہ ہو،
تو یہ کہا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ کہا کرو فرشتے اس سلام کا جواب دیں گے، یا اس طرح کہے السلام علیکہ ایہا النبی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک مسلمانوں کے گھروں میں تشریف فرما ہے۔ سبحان اللہ۔ تو علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کوئی نہ ہو آسان الفاظ میں تو گھر والوں کو سلام کیا جائے، تو جس گھر میں موجود نہ ہو تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا جائے۔ تو مرنے کے بعد تیسرا سوال ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں جاتی ہے؟ لوگ اکثر پریشان ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کی روح کہاں پر جاتی ہے۔ کافروں کی جو روحیں ہیں، کافروں کی خبیث روحیں، وہ ان کی قبر پر یا مرگھٹ پر جہاں پر انہیں جلایا گیا ہے وہ ان پر یا جہاں پر ان کی جو خاک ہے وغیرہ وہ پھینکی جاتی ہے، وہ وہاں پر رہتی ہیں اور وہیں پر ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کہیں پر بھی ہوں یا قبر پر ہوں یا جہاں پر بھی لوگ اسے گزرتے وہاں سے، تو وہ انہیں دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، ان کی بات بھی سنتے ہیں، لیکن جو کافر کی روح ہے ان کو کہیں پر بھی آنے جانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ایک جگہ پر قید ہوتی ہے اور وہ وہاں پر قید ہو کر وہاں پر ان پر عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک جو مسلمان کی روح ہے، وہ مسلمانوں کی روحیں بھی مختلف مقاموں پر رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کی قبر پر رہتی ہیں، بعض کی جو چاہے زمزم شریف میں رہتی ہیں، بعض کی آسمان و زمین کے درمیان ہوتی ہیں، بعض کی پہلے آسمان میں، بعض کی دوسرے ساتویں آسمان تک، یعنی جتنا جتنا درجات ہوتا ہے روحوں کا اسی حساب سے ان کی روحیں آزاد چھوڑی جاتی ہیں اور وہاں پر رہتی ہیں۔ اور بعض کی آسمانوں سے بھی بلند اور بعض کی روحیں زیر عرش قندیلوں میں رہتی ہیں اور بعض کی اعلیٰ علیین میں ہوتی ہیں، مگر کہیں ہوں اپنے جسم سے ان کا تعلق بدستور قائم رہتا ہے۔ اور جو کوئی بھی قبر پر آتا ہے تو وہ روحیں اس انسان کو دیکھتی ہیں، پہچانتی ہیں، ان کی بات بھی سنتی ہیں، اور بلکہ روح کا دیکھنا قرب قبر ہی سے مخصوص نہیں، بلکہ اس کی مثال حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ اے طاہر، پہلے قفس پنجرے میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ انسان کی جو روح ہے یہ مختلف درجات میں ہوتی ہے، اور جو مسلمان ہے ان کی روح آزاد کر دی جاتی ہے اور وہ جہاں پر چاہے گھومتی رہتی ہے اور جہاں پر چاہے جا سکتی ہے، اور جب کوئی قبر پر آتا ہے تو فوراً روح آ جاتی ہے اس انسان میں، اور وہ انسان قبر میں آنے والے انسان کو پہچانتا ہے۔ اور عالم برزخ کیا ہے؟ یعنی مرنے کے بعد روح، لوگ کہتے ہیں کہ عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں، تو عالم برزخ کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک عالم ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کی اور جنوں کو ان کے مرتبے کے حساب سے اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، اور وہاں پر یہ ساری روحیں جمع کی جاتی ہیں، اور وہاں پر یہ روحیں موجود ہوتی ہیں اور ان کو ہوش و حواس ہوتا ہے، وہ سب سنتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور سب کچھ ان کو معلوم ہوتا ہے۔ لیکن درجات کے حساب سے انسان کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور کافروں کی روحیں وہیں پر ہوتی ہیں جہاں پر ان کی روح کو جلایا جاتا ہے، ان کی قبر ہے یا جو بھی ان کی جگہ ہے، اور وہاں پر وہ روحیں کیا ہوتی ہیں؟ قید ہو جاتی ہیں۔ اگر جب انسان، اب ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، نیند میں ہوتا ہے، تو لوگوں نے سنا ہے کہ اس کی روح جسم سے نکل کر چلی جاتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر درست ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ کنز العرفان میں ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانوں کو ان کے موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مرے انہیں ان کی نیند کی حالت میں پھر جس پر موت کا حکم فرما دیتا ہے اس سے روک لیتا ہے، اور دوسرے کو ایک مقررہ مدت تک
چھوڑ دیتا ہے۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اور وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کماتے ہو اسے جانتا ہے، پھر تمہیں دن کے وقت اٹھاتا ہے تاکہ مقررہ مدت پوری ہو جائے۔ یہ اب آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ایک حدیث پاک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب انسان سو جائے تو اس کی روح عالم بالا کی طرف بلند ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے عرش تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ پس اگر وہ باطہارت ہو تو اسے سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، اگر جنبی ہو، ناپاک ہو تو سجدہ کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیشہ پاکی کی حالت میں انسان کو سونا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں کبھی بھی نہیں سونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور سوال کہ کیا انسان کے فوت ہو جانے کے بعد قبر میں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے؟ یہ لوگ بہت زیادہ اکثر اس بارے میں سوال کرتے ہیں کہ کیا اس کی قبر میں واپس روح آتی ہے؟ انسان جب فوت ہو جاتا ہے تو قبر کے اندر کیا اس کے جسم میں روح کو لوٹا دیا جاتا ہے؟ کیونکہ عموماً لوگوں سے یہی سنا گیا ہے کہ جو فوت ہو گیا وہ قیامت کے روز اٹھے گا، تو قبر میں روح کے لوٹائے جانے پر کوئی دلیل یا حوالہ ہے اس بارے میں یا نہیں ہے؟ امام احمد بن حنبل ایک طویل حدیث کا کچھ حصہ انہوں نے یوں رقم کیا ہے کہ ترجمہ ہے اس حدیث پاک کا کہ قبر میں میت کے جسم میں روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر اس کے پاس 2 فرشتے آ کر اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں جو تم میں بھیجے گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک اور امام احمد بن حنبل نے یہ حدیث رقم کی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ قبر میں جسم کی طرف روح کا لوٹایا جانا یہ برحق ہے، یہ سچ ہے۔ تو قبر کے جو سوالات ہیں، قبر کے جو معاملات ہیں، ان کے لیے انسان کو بھرپور تیاری کرنی چاہیے اور اپنی روح کو اتنا پاکیزہ بنانا چاہیے کہ ہماری روح جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی سکون میں رہے۔ اور اچھا، جو پاکیزہ روح ہوتی ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک جو روحیں ہوتی ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بنایا ہوتا ہے، پاکیزہ روحیں، وہ اپنے لیے تو بلند درجات رکھتی ہیں، لیکن ایسی روحیں نہ صرف اپنے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی دنیا میں بھی فائدہ مند ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد بھی اس ایسے انسانوں کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ اب جیسے جو لوگ مزارات پر جاتے ہیں تو مزارات پر جا کر ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ جا کر اس مزارات لوگ پریشان ہو جاتے کہ شاید یہ جا کر مردوں سے، قبر والوں سے مانگ رہے کہ جو تو دنیا سے جا چکے ان سے مانگ رہے۔ وہ ان کی روحیں ہوتی ہیں، وہ جا کر ان بزرگوں کے طفیل، ان کے وسیلہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو وہ نیک اور پاکیزہ روحیں ہوتی ہیں۔ وہ جس طرح ہم زندہ انسان کو کہتے ہیں، اپنے والدین کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، تو کیا اب اس میں ہم کیا کہیں گے کہ یہ شرک ہو گیا، یا یہ ہم کہیں گے کہ کیا وہ انسان کافر ہو گیا کہ جو جا کر اپنے والدین سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں، اپنے استادوں سے کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کریں؟ اب وہ جو دنیا سے جا چکے ہیں، روح تو ان کی زندہ ہے، تو اب ان کی روحوں کو وہ کہے کہ میرے لیے دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا نہیں سن سکتا؟ تو وہ اتنی پاکیزہ روح ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عرش کی قندیلوں میں بھی جگہ دیتا ہے، کہاں کہاں پر آسمان میں کتنے بلند ان کے درجات ہوتے ہیں، تو کیا وہاں پر اللہ ان کی دعا نہیں سن سکتا؟ تو یہ اس چیز کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا دھیان سے سوچنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔